السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پاکستان اسٹڈیز میں آپ لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا ٹاپک ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کی گئی کوششیں۔ جیسے کہ پریویس لیکچرز میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تینوں دساتیر کے بارے میں۔ پاکستان کے جو تینوں دساتیر تھے 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کے آئین میں، کہ جتنی بھی اسلامی دفعات تھیں ان کی ڈیٹیلز ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم وہ والی کوششیں بیسکلی ڈسکس کریں گے۔ بیسکلی ان کوششوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ دو مختلف ڈیکیڈز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ مطلب ایک 1977 سے پہلے کی کوششیں ہیں کہ 1977 سے پہلے کا جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا، 49 سے آنورڈز 1977 تک جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا، اس کے دوران کون سی کوششیں کی گئی پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے، اور اس کے بعد 1977 سے لے کے آنورڈز 1977 سے لے کے آنورڈز جتنی بھی کوششیں کی گئیں، پھر جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے لیکچر کا وہ اس میں ہم یہ والی چیز ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ 1977 سے قبل یعنی کہ 1947 سے لے کے 1977 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں ایسی کون سی کوششیں تھیں جو دین اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان میں کی گئیں۔ آپ لوگ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1977 سے قبل کی جو کوششیں ہیں اس کے 4 مین پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں میں نے۔ اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، سیکنڈ ون 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات ہیں، تھرڈ ون 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات ہیں، اینڈ فورتھ ون 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات ہیں۔ قرارداد مقاصد سے لے کے 1973 کے آئین تک ہم جتنی بھی اسلامی دفعات تھی وہ ڈیٹیل میں ڈسکس آلریڈی کر چکی ہیں، لیکن پھر ہم اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی ایک ریویژن ہو جائے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پاکستان میں دستور سازی کی جو بنیاد ہے وہ قرارداد مقاصد سے شروع ہوئی تھی۔ مطلب ایک فل فلیج آئین پہلے پاکستان میں نہیں تیار ہو گیا تھا۔ قرارداد مقاصد ایک بیسس تھی جس کو فاؤنڈیشن سمجھا جاتا ہے پاکستان کے تینوں دساتیر کی۔ ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد میں بہت سی اسلامی دفعات شامل تھی جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق آزادی، مساوات، رواداری، اخوت، اس کے علاوہ اقلیتوں کو تحفظ، معاشرتی انصاف، ہیومن رائٹس، اور اس کے علاوہ بہت سی اسلامی دفعات جو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق تھیں وہ قرارداد مقاصد میں شامل کی گئی تھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ 1956 کے آئین میں بھی اسی طرح جس طرح سے قرارداد مقاصد میں یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کی گئی تھیں کہ پاکستان کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں پہ قرآن و سنت اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ لٹرل سینس میں اور ایکچول سینس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو 1956 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کی طرح رواداری، اخوت، معاشرتی انصاف، مساوات، اس طرح کی چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ایڈ ہوئی تھیں، سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی کہ اقتدار جس بھی حکمران کے پاس ہوگا وہ اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے استعمال کرے گا، اور اپنے جتنے بھی اختیارات اس کو حاصل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوگی حکمران کے پاس۔ اس کے بعد صدر کے مسلمان ہونے سے لے کے اسلامی اقدار کی حفاظت تک، اسلامی اقدار جو میں پہلے ہائی لائٹ کر چکی ہوں کہ اخوت، مساوات، رواداری، انصاف، بنیادی حقوق کی فراہمی، اس طرح کے حقوق سارے، ان تمام چیزوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں نافذ کی جائیں گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ اس میں بھی قرارداد مقاصد اور 1956 کے آئین کی طرح صدر کے مسلمان ہونے سے لے کے اسلامی قوانین کے نفاذ تک، اور قرآن و اسلامیات کی لازمی تعلیم سے لے کے سود کے خاتمے تک، اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں اس میں ایڈ آن کی گئی تھی 1962 کے آئین میں وہ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت تھی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ تھا، اسلامی مشاورتی کونسل، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جو کہ پرٹیکولرلی اور ایکسکلوزیولی اسلام کے نفاذ کے لیے ان دساتیر میں شامل کی گئی تھیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے 1973 کے آئین کی۔ 1973 کا جو آئین ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اور اس دور میں پہلے دو دساتیر میں 1956 اور 1962 ان دونوں ایراز کے جو آئین تھے
اس میں صرف صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا بھی لازمی قرار دیا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہوگا، وہ کوئی غیر مسلم یا کسی اور فرقے کا کسی اور مذہب کا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 1973 میں جو ایک نئی چیز ایڈ کی گئی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، وہ مسلمان کی تعریف تھی۔ مسلمان کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ اپنی ایکچول سینس میں مسلمان کون کہلائے گا اس ملک میں، اور پاکستان میں جو پاکستان کا سرکاری مذہب تھا وہ اسلام کو قرار دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی تعلیم، اسلامیات کی تعلیم کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا اسکول لیول پہ، اور اسی کا دور جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جس میں 1973 کا آئین ملک میں نافذ ہوا تھا، اسی میں جو احمدی کمیونٹی ہے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبوت ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے بعد بھی ایک گمراہ شخص کی نبوت کا ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس طرح کی کمیونٹی کو، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی گاڈ فوربڈ کسی اور نبی کا دعویٰ کرتے تھے یا اس نبی کے فالوور تھے، ان لوگوں کو، اس کمیونٹی کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ 1977 سے قبل تھیں، یعنی 1977 سے پہلے کے ٹائم پیریڈ میں یہ تینوں دساتیر اور اس کے علاوہ قرارداد مقاصد، یہ چار چیزیں ایسی کوششیں تھیں جو پاکستان ایک مسلم کنٹری اور اس مسلم کنٹری کے اندر اسلام کا لوہا منوانے کے لیے کی گئی تھیں۔ یہ تمام کوششیں 1977 سے پہلے کی تھیں۔ اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں 1977 کے بعد کی جو کاوشیں تھیں، جو کہ پورے ملک میں دین اسلام کی قوانین اور اصولوں کے نفاذ کے لیے کی گئی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس دور کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ 1977 کا جو ٹائم پیریڈ تھا یا 1977 سے آنورڈ جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا، اس دور میں پولیٹیکلی کیا سینیریو چل رہا تھا، اس کے علاوہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ کس کی تھی، کون لیڈر تھا پاکستان کا، ہیڈ آف اسٹیٹ کون تھا پاکستان کا۔ ہم یہ والی چیزیں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے کہ جتنی بھی کاوش کی گئی 1977 کے بعد وہ واقعی ہی جسٹیفائڈ تھیں یا نہیں۔ تو 1977 میں پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل محمد ضیاء الحق، آپ لوگ اپنی اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے پہلے بھی، لیکن آپ لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پکچر میں نے ان کی اسی لیے اس میں ایڈ آن کی ہے۔ یہ اس ٹائم پہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے 1977 میں، اور 1973 کا جو آئین تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو آئین نافذ ہوا تھا وہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے آ کر معطل کر دیا تھا، اور ملک میں پاکستان کا تیسرا مارشل لاء نافذ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں 2 مارشل لاء لگ چکے تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں آ کر 3rd مارشل لاء ملک میں لگا دیا تھا۔ لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو جنرل ضیاء الحق کا جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا اور جتنا بھی عرصہ انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے وہ گولڈن پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی وہ گولڈن ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامکلی پاکستان نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی، مطلب پاکستان میں بہت سے اسلامک قوانین جو ہیں وہ نافذ کیے گئے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، کیونکہ ان کا جو مین فوکس تھا وہ اسلام تھا، اور انہوں نے پورے ملک میں آپ کہہ لیں کانسیپٹ اسلامائزیشن، ان کے دور میں کانسیپٹ یا ایک ورڈ یوز ہوتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا جو مین فوکس ہے وہ اسلامائزیشن ہے۔ اسلامائزیشن کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اسلامک طریقے سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلانا، اور ہر چیز میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا، چاہے وہ قانون سازی ہے، چاہے وہ دستور سازی ہے، یا چاہے وہ کسی طرح کا کوئی بھی بزنس سیکٹر ہے، وہ آپ کا میڈیا ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، یا وہ آپ کی پولیٹکس ہے، ہر چیز کو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا ایمفسائز کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کون سی کوششیں کی گئیں کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ 1977 کے بعد آپ لوگوں کی اسکرینز پہ کچھ پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ جو مین آپ جنرل ضیاء الحق کی خدمات تھیں ریگارڈنگ اسلام۔
وہ کیا تھیں، کیا کیا گیا ان کے دور میں، جس کی وجہ سے جو ضیاء الحق کا دور ہے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک گولڈن پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ زکوٰۃ و عشر کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں زکوٰۃ پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا، یعنی کہ آپ نے ایک پراپر سسٹم بنایا کہ تھرو پراپر چینل زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکے، اور جو ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں زکوٰۃ ان لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جا سکے۔ اور اسی لیے آپ نے جو ایک سسٹم بنایا اس کے اکارڈنگ ہر سال فرسٹ رمضان کو جتنے بھی بینکس تھے اور بینکس کے اندر جتنے بھی لوگوں کے اکاؤنٹس تھے ان میں سے زکوٰۃ کے نام پر کٹوتی ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں کی جتنی بھی اماؤنٹ ان لوگوں نے ڈپازٹ کروائی ہوئی ہوتی تھی اپنے بینک اکاؤنٹس میں، فرسٹ رمضان کو ہر سال وہاں سے کٹوتی ہو جاتی تھی زکوٰۃ کے نام پر۔ اور پھر یہ زکوٰۃ کرپشن میں یوز نہیں ہوتی تھی، بیسکلی یہ واقعی زکوٰۃ کے زمرے میں آتی تھی اور مستحقین تک پہنچائی جاتی تھی۔ زکوٰۃ پہ زیادہ فوکس جنرل ضیاء الحق کا اس لیے تھا کیونکہ وہ پور کمیونٹی، جو لوگ لوور مڈل کلاس ہیں، جو لوگ وہاں پہ اتنا افورڈ نہیں کرتے کہ وہ اپنی جو ڈیلی بیسس کی بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری کر سکیں، ان تک زکوٰۃ کو ایک پراپر چینل کے ذریعے پہنچانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ لیکن اس کے لیے ضیاء الحق نے ایک بہت اچھا سسٹم بنایا تھا تھرو بینکس، اور جو کاؤنسلز بنی ہوئی تھیں زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، ان کے ذریعے زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے کا جو ایک سسٹم ہے وہ ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروایا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ شرعی حدود کا نفاذ ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ ضیاء الحق کی ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسلام کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے ملک میں ایک ایسا آرڈیننس پاس کروایا، یہ ایک ایسا آرڈیننس آپ نے نافذ کیا جس میں جتنی بھی پروہیبٹڈ چیزیں تھیں، جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں اور جن سے منع فرمایا گیا قرآن و سنت میں، اس آرڈیننس میں ان چیزوں کی سزا مقرر کی ضیاء الحق کے دور میں۔ اور وہ سزائیں بھی کوئی عام سزائیں نہیں تھیں، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن میڈ سزائیں نہیں تھیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اسلام نے ان گناہوں کے لیے یا ان فوربڈ چیزوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں وہی والی سزائیں ضیاء الحق کے دور میں نافذ کی گئیں، کہ اگر فار انسٹنس کوئی انسان چوری کر رہا ہے اور چوری سے کیونکہ اسلام میں منع فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا چوری کے بارے میں، اور قرآن میں اور سنت میں چوری کے بارے میں کیونکہ چوری سے منع فرمایا گیا، اس کا حکم ہے کہ اس پہ سزا مقرر کی گئی ہے، اور اس پہ سزا اگر چوری ہوتی ہے تو اس کی سزا دی جائے۔ تو جو سزا قرآن یا سنت میں ہمیں ملتی ہے وہی سزا جنرل ضیاء الحق کے دور میں نافذ کی گئی، کہ وہی سزا چوری کے زمرے میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی شراب پیتا پکڑا گیا انسان یا کوئی اور ایسے جرائم جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہیں، جو کہ اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں، اگر کوئی شخص وہ کرتا ہوا پایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس پہ اسلامک سزائیں ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے سود کا خاتمہ۔ سود کے خاتمے کے لیے جو ضیاء الحق نے ایک قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو جتنے بھی انٹرسٹ بیسڈ کاروبار چل رہے تھے، جتنے بھی بزنسز تھے جن میں انٹرسٹ لیا جاتا تھا اور انٹرسٹ دیا جاتا تھا، اسپیشلی بینکنگ سسٹم میں ایک پرٹیکولر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ سود کا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنے پرسنٹ اگر آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو اتنے سالوں بعد آپ اگر وہ ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو گریجولی وہ انٹرسٹ یا سود پے کرنا پڑے گا، سود کی اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ انٹرسٹ کا جو سسٹم تھا وہ ختم کیا گیا، یعنی کہ سود کا جو سسٹم بنا ہوا تھا ایک بینکس کی طرف سے یا ڈفرینٹ بزنسز میں وہ ختم کیا گیا تھا، کیونکہ سود بھی اسلام میں حرام ہے، اور سود کے بارے میں بہت واضح احکامات ہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ تو اس لیے ضیاء الحق نے جتنے بھی انٹرسٹ بیسڈ بزنسز تھے ان کے خاتمے کے لیے بھی کافی میئرز جو ہیں وہ ملک میں امپلیمنٹ کروائے تھے۔ اس کے بعد شرعی عدالتوں کا قیام۔ شرعی عدالتوں کا قیام مطلب ایسے کورٹس یا جتنے بھی آلریڈی کورٹس تھے، ہائی کورٹس تھیں، سپریم کورٹس تھیں، سیشن کورٹس تھیں، جتنے بھی کورٹس تھیں، جتنی بھی عدالتیں تھیں ملک کے اندر، ان کے تمام عدالتوں کے اندر ایک پرٹیکولر بینچ قائم کیا گیا۔ بینچ یعنی کہ 2 یا 3 ایسے ججز
بٹھائے گئے جو شریعت کے مطابق جتنے بھی احکامات سنائے جاتے تھے کورٹس میں اس کی تشریح کرتے تھے کہ آیا یہ جو احکام سنایا گیا جو بھی حکم سنایا گیا کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ وہ بینچ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ اسلام کے اور قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس کے اگینسٹ ہوتا تھا قرآن سنت سے متضاد ہوتا تھا وہ والا حکم تو اس حکم کو فوربیڈن قرار دے دیا جاتا تھا. فوربیڈن مطلب کالعدم قرار دے دیا جاتا تھا یا اس حکم کو کہا جاتا تھا کہ نہیں کیونکہ یہ اسلام یا قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے لہٰذا یہ والا فیصلہ برحق نہیں ہے. اس فیصلے کو کنورٹ کیا جائے یا مولڈ کیا جائے اسلام کے قوانین کے مطابق. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامیات کی لازمی تعلیم. ضیاء الحق کے دور میں پچھلے جتنے بھی 3 دساتیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اسلامیات اور عربی کی جو تعلیم ہے وہ لازمی قرار دی گئی تھی لیکن ان 3 دساتیر میں پرائمری لیول پہ یہ جو اسلامیات کی تعلیم ہے وہ لازمی قرار دی گئی تھی. لیکن ضیاء الحق کے دور میں میٹرک سے آنورڈز ایون ڈگری کلاسز میں بھی اسلامیات کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا اور وہ چیز آج تک بھی ہے. جس طرح آپ لوگوں کی کلاس ہے تو آپ لوگ آج تک اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ پرائمری لیول سے پڑھتے آ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو کسی بھی فارم میں. اسلامک اسٹڈیز ہے عربک ہے یا کسی بھی اور طرح سے آپ کا ناظرہ ہے اسلامک اسٹڈیز کا کوئی اور ریلیونٹ سبجیکٹ ہے لیکن اسلامیات کسی نہ کسی صورت میں آپ کے ساتھ ہر کلاس میں موجود رہی ہے اور آپ ڈگری کلاس میں آ کے بھی ایون اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ سسٹم ضیاء الحق کے دور سے ہی چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس ایک پاس کیا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں ہی جس کے اکارڈنگ جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کریں گے کھلے ہم سڑکوں پہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کر رہے کہ باقیوں کا روزے ہم باقیوں کا روزہ کیوں مکروہ کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو جو لوگ روزے میں ان کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو جو انسان کھاتا پیتا پایا گیا ان کے لیے ایک پرٹیکولر سزا مقرر کی گئی. ان کے لیے فائن مقرر کیا گیا کہ 500 روپے جرمانہ ہوگا. اس دور میں 500 روپے جرمانہ تھا اور اس کے بعد 3 ماہ کی سزا کہ اس کو 3 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے گا جو رمضان کا احترام نہیں کرے گا. لیکن ہاسپٹلز وغیرہ جو ہیں وہ اس چیز میں انوالو نہیں تھے اس میں اس قانون کے انڈر نہیں آتے تھے کیونکہ ہاسپٹلز میں کیونکہ لوگ بیمار ہیں وہاں پہ اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو اٹس اوکے کیونکہ وہاں پہ مریض ہیں وہاں پہ بیمار لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایئرپورٹس ہو گئے کیونکہ ایئرپورٹس پہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ایئرپورٹس ہو گئے جتنی بھی ٹریولنگ مینز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے مینز ہیں جتنے بھی وہاں پہ یہ والا قانون اس کی چھوٹ تھی اور اس کے بعد ہاسپٹلز میں اس قانون کی چھوٹ تھی. اس کے علاوہ عام سڑکوں پہ پبلک پلیسز پہ ریسٹورینٹس اگر اوپن ہیں تو ان سب کو سزا بھگتنی پڑے گی. اس کے بعد نظام صلاۃ نماز پڑھنے کے لیے نماز کی پابندی کے لیے جو ایک ضیاء الحق کا ایک بہت ہی اچھا قدم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ایک بہت اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں اچھی اس کی یا اس کا پلس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں جو ضیاء الحق نے نماز کی پابندی کے لیے پورے ملک میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا وہ ظہر کی نماز کا اہتمام تھا. اور یہ جو سسٹم ہے وہ صرف سکولز اور کالجز تک لمیٹڈ نہیں تھا یہ گورنمنٹ کے سارے آفیسز میں بھی مسٹ قرار دیا گیا تھا کہ ظہر کی نماز کا جب بھی ٹائم ہو گیا کیونکہ اس ٹائم پہ بچے سکولز میں اور کالجز میں ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ سب اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں. تو جس بھی سیکٹر میں کام ہو رہا ہوگا اسکول میں اگر فار انسٹنس کوئی پیریڈ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ آفیسز میں کوئی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کو روک دیا جائے گا اور سب سے پہلے نماز پڑھی جائے گی. ظہر کی نماز کے ٹائم پہ یہ مسٹ قرار دیا گیا تھا ان سارے سیکٹرز میں. اس کے علاوہ نماز کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمیٹیز بنائی گئی تھیں محلے کے لیول پہ بھی ایون ناٹ اونلی اسٹیٹ لیول ناٹ اونلی پروونس لیول اینڈ ناٹ اونلی ڈسٹرکٹ لیول محلے اور گلی کے لیول پہ بھی ایسی کمیٹیز بنائی گئی تھیں جو لوگوں کو اپنے ایریا کے لوگ ہیں ایک گلی کے لوگ ہیں تو ان کو نماز کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اقدامات کر سکیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آج ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام یعنی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کا قیام. اسلام آباد میں موسٹلی آپ لوگوں نے سنا ہوگا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کی جو بیسکلی بنیاد ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں رکھی گئی تھی اور ضیاء الحق کے دور میں ہی یہ یونیورسٹی آپریشنل ہو گئی تھی اس کی ورکنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. اور جو مین فوکس تھا اس یونیورسٹی کا وہ اسلامی قوانین پہ ریسرچ تھی اسلام پہ ریسرچ تھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ ریسرچ تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی ود ٹائم اسلامکلی مسائل جتنے بھی فرقوں میں آ رہے تھے, ڈفرینٹ مذاہب میں اسلام کو انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا اس دور میں, تو مین جو فوکس تھا وہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ریسرچ پہ تھا. تو جو انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی, اسلامک یونیورسٹی تھی, وہ ضیاء الحق کے دور میں آپریشنل ہو گئی تھی, اور آج اس یونیورسٹی کا ایک نام ہے اور اس کی ڈگری کی ایک ویلیو ہے آل اوور دا ورلڈ, ناٹ اونلی ان پاکستان. اس کے بعد دینی مدارس کی سرپرستی. ضیاء الحق کے دور میں جو مدرسہ سسٹم تھا اس میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے مدارس قائم ضرور تھے لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ٹھیک ہے, پرسان حال نہیں تھا مطلب کہ ان کی اس طرح سے لک آفٹر نہیں کی جاتی تھی, یا اس طرح سے ان لوگوں کا جو ڈسپلن تھا وہ مینٹین نہیں تھا جتنا ضیاء الحق کے دور میں مدرسہ سسٹم میں ڈیولپمنٹ کی گئی تھی. اور یہ ڈیولپمنٹ ہر طرح سے کی گئی تھی, چاہے وہ ان کے ایک ڈسپلن ریلیٹڈ ہے, چاہے ان کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے, چاہے ان کی بلڈنگز کا مسئلہ ہے, ان کے بچوں کی رہائش کا مسئلہ ہے, ہاسٹلس کا مسئلہ ہے. ہر طرح سے ان لوگوں کو ایڈ پرووائڈ کی گئی تھی تاکہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ کسی طرح سے بھی اسکول جانے والے بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور ایون جو بچے ویسے کالج یونیورسٹیز جا رہے تھے اور اس ایج کے بچے ماسٹرز کی ڈگریز لے رہے ہیں اور بیچلرز کی ڈگریز لے رہے ہیں, تو ضیاء الحق کے دور میں اس چیز کو بھی لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ وہاں پہ جو بھی کورسز کریں گے, ان کورسز کے بعد ان لوگوں کے جو سرٹیفکیٹس ہوں گے وہ بیچلرز کی ڈگری اور ماسٹرز کی ڈگری کے لیول کے ہوں گے. یعنی کہ اگر کسی کالج جانے والے بچے کو, ایک ریگولر کالج جانے والے بچے کو بیچلرز کی ڈگری دی جا رہی ہے اور ایک مدرسے کے بچے نے بھی 14 سال تعلیم حاصل کی ہے مدرسے میں, تو اس کو بیچلرز لیول کی ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. ڈگری تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کو پورے ملک میں بیچلرز کی ڈگری کے برابر سمجھا جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ نشریاتی اداروں کی اصلاح ہے. نشریاتی ادارے مطلب جو آپ کا میڈیا ہے, آپ کے ٹی وی چینلز ہیں, ان کی ریفارمز کس طرح سے کی گئی تھیں کہ سب سے پہلے جو بھی آپ کے نان اسلامک پروگرامز چل رہے تھے, وہ چاہے آپ کا ریڈیو ہے, چاہے آپ کا ٹی وی ہے, اور چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, ان تمام جتنے بھی میڈیا کے مینز تھے, اس پہ جتنے بھی نان اسلامک پروگرامز تھے ان پہ مکمل پابندی لگا دی گئی تھی. مطلب جو بھی ایسے شوز تھے یا جو بھی ایسے ڈراماز تھے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے, ان پہ پابندی لگا دی گئی. سیکنڈلی جو بھی نیوز کاسٹرز تھیں, اسپیشلی فیمیلز, ناٹ اونلی نیوز کاسٹرز, ایون ایکٹریسز ان ڈراماز, ایکٹریسز کو ڈراماز میں اور جتنی بھی فیمیل نیوز کاسٹرز تھیں ان سب کے لیے یہ چیز مسٹ کر دی گئی کہ آپ نے جب بھی ٹی وی پہ آنا ہے, آن اسکرین آنا ہے, تو آپ لوگوں نے سر پہ دوپٹہ لے کے آنا ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایشوز کریٹ ہو بھی گئے تھے. اور فیمیل جو ایک سیکٹر تھا, فیمیلز کا ایک پورا گروپ تھا, انہوں نے کافی زیادہ اس کے اگینسٹ احتجاج وغیرہ کیا, پروٹیسٹ کیا, لیکن الٹیمیٹلی بات ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہی مانی جانی تھی, اس لیے اس چیز میں بالکل بھی ان لوگوں کو کوئی رعایت نہیں بخشی گئی. تھرڈلی قرآن مجید کی جو عربک تعلیم تھی, یعنی عربی کی تعلیم تھی, وہ اس سے ریلیٹڈ, یعنی عربک کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم سے ریگارڈنگ جتنے بھی پروگرامز تھے ان کو آن ایئر کرنے کی سختی کی گئی کہ اس طرح کے جو بھی پروگرامز ہیں, جس طرح آپ لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, میں میرے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, اور آج تک وہ لگتا ہے. پی ٹی وی پہ ایک پرٹیکولر پروگرام ہے اقرا, جس میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو. تو اس طرح کے جتنے بھی شوز تھے اقرا سے ریلیٹڈ, جس طرح کے شوز ہیں جو کہ قرآن مجید اور عربک کی جو تعلیم ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہوں, ان کی تشہیر کو لازمی قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو شبینہ کی محفل ہے, جو اسپیشلی فیصل مسجد میں ہوتی ہے اور لاہور کی گرینڈ ماسک میں ہوتی ہے. شبینہ کی جتنی بھی محفلیں ہیں وہ ٹی وی پہ آن ایئر دکھانے کی بھی جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں ہی شروع ہوا تھا. ضیاء الحق نے پرٹیکولرلی ڈکٹیٹ کیا تھا ٹی وی چینلز کو کہ جتنے بھی شبینے کی محفلیں ہیں, اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں, حج کے دنوں میں حج کا جو کوریج ہے لائیو وہ دی جائے اور وہ ٹی ویز پہ دکھایا جائے, تاکہ مسلمانوں کے اندر جو اسلامی جذبے ہیں ان کو مزید ابھارا جا سکے. صحیح ہو گیا.
اس کے بعد ٹی وی چینلز پہ اذان کی جو ابتدا ہے وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی. پہلے صرف پی ٹی وی پہ اذان، میرے بچپن میں صرف پی ٹی وی پہ اذان سنی جاتی تھی، لیکن آج کل ڈفرینٹ چینلز پہ ٹائم ٹو ٹائم جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ اذان آپ لوگوں کو سنائی دیتی ہوگی، چاہے وہ عصر ہے، مغرب ہے، فجر ہے، کوئی بھی اذان ہے وہ ٹی وی چینلز پہ لازمی آن ایئر کی جاتی ہے. اس کے بعد قرارداد مقاصد کے جتنے بھی اصول تھے، جتنے بھی اس کے اندر اسلامی دفعات شامل کی گئی تھیں، ان کو بھی آئین کا مستقل حصہ قرار دے دیا گیا تھا کہ قرارداد مقاصد میں جتنے بھی اسلامک پوائنٹس ہیں وہ سب جو بھی اب آئین بنے گا اس میں ایک پرماننٹ حیثیت سے شامل ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے حرمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم لازمی قرار دی گئی ہر مسلمان پہ، اور کیونکہ اس ٹائم پہ ڈفرینٹ فتنے اٹھ رہے تھے، ڈفرینٹ کنفیوژنس کریٹ کی جا رہی تھی ریگارڈنگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے ڈفرینٹ فتنے. اس کی وجہ سے اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس پاس کیا حرمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جس میں لازمی قرار دیا گیا کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم نہیں کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے لیے ایک پرٹیکولر سزا ہوگی، اور سزا کے ساتھ ساتھ اس کو فائن بھی پے کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح ہمارے لیے نبی قابل احترام ہے اسی طرح ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام ہے. اس کے بعد معاشرے کی تشکیل نو، یعنی کہ معاشرے کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے ری بلڈ کیا جائے گا. جتنی بھی معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ کس طرح سے کی جائے گی کہ ڈفرینٹ جو اسلامک فیسٹیولز ہیں، وہ عید ہے، وہ کوئی اور اسلام کے لحاظ سے امپورٹنٹ دن ہے، جس طرح سے شب برات ہے، شب معراج ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اسلامک فیسٹیولز ہیں ان کی ایک اسپیشل امپورٹنس ہوگی، ان کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہوگا، اور ان کو بہت ہی عزت سے، بہت طریقے سے، بڑی شان و شوکت سے پورے ملک میں منایا جائے گا. اس کے علاوہ جتنا بھی نان اسلامک لٹریچر ہے پڑھایا، ایسا لٹریچر جو ڈفرینٹ قسم کے تعصبات اجاگر کر رہا ہے سوسائٹی میں، وہ چاہے نسلی تعصبات ہیں، وہ کوئی فرقہ وارائیت ہے، وہ جس طرح کا بھی لٹریچر ہے اس پہ پابندی ہوگی. اس کے علاوہ ڈرگس پہ پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی انسینسرڈ مٹیریل ہے جو ٹی ویز پہ آن ایئر کیا جا رہا تھا اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی اس کو گاڈ فوربڈ فالو نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم میں معاذ اللہ کوئی بھی کوتاہی کرے گا، اس کے لیے سزائے موت یا عمر قید کی سزا مقرر کر دی گئی ضیاء الحق کے دور میں. اور اس چیز پہ جو مین ایمفسائز تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی میں جتنے بھی قوانین بنائے جائیں وہ قرآن و سنت کے متصادم نہ ہوں، وہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہوں، وہ اسلام کے اکارڈنگ ہوں. کوئی ایسا کام سوسائٹی میں نہ پریکٹس کیا جا سکے جو قرآن کے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اپوزٹ ہو. ایک پوائنٹ جو میں یہاں پہ مس کر گئی ہوں وہ قصاص اور دیت کا قانون ہے. قصاص اور دیت بیسیکلی اس کا قصاص کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی پنشمنٹ اس گناہ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ جس طرح خون کا بدلہ خون ہے، جس طرح کا گناہ ہو اسی کے اکارڈنگ سزا ہو یا اس کے سیم پنشمنٹ ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا خون کا بدلہ خون، یعنی اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو جو شخص اس کو قتل کرتا ہے اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ سزائے موت ہے، یعنی جان کا بدلہ جان، سیم پنشمنٹ. قصاص کا بیسکلی مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد جو دیت کا قانون ہے، دیت بیسکلی کمپنسیشن کو کہتے ہیں. کمپنسیشن یعنی معاوضہ. جس طرح آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا کہ دو گروپس کے درمیان میں کوئی لڑائی ہوئی، کسی کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جان کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک پرٹیکولر اماؤنٹ پے کی جاتی ہے اور دو گروپس آپس میں صلح کر لیتے ہیں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ لے کے. تو دیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کمپنسیٹ انہوں نے کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے جو بندہ چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن مزید ایک بندے کو پنشمنٹ کے طور پہ سزائے موت دینے سے بہتر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنسیشن کر لی جائے، آپس میں صلح کر لی جائے اور ایک پرٹیکولر معاوضہ پے کر دیا جائے. تو قصاص اور دیت
یہ دو اپوزٹ چیزیں. قصاص از سیم پنشمنٹ اور دیت جو ہے وہ کمپنسیشن ہے, یہ معاوضہ ہے جو گناہ کرنے والا گروپ اس گروپ کو پے کرتا ہے جو لوگ افیکٹز ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ بیسکلی 1947 سے لے کے ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ تک وہ تمام کوششیں آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوئی ہیں جو اسلام کے پرٹیکولر نفاذ کے لیے پاکستان میں کی گئی تھیں. اور ضیاء الحق کے بارے میں ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں لانگیسٹ سرونگ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہے, یعنی کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ سب سے لمبا تھا. انہوں نے سب سے زیادہ سال پاکستان پہ صدر کے طور پہ حکومت کی ہے. اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ ہے وہ پلین کریش میں ہو گئی, اور جس طرح سے بھی وہ ایک الگ پورا لیکچر ہے. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ضیاء الحق کا جو دور ہے وہ گولڈن ٹائم پیریڈ ہے.